نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كيف أقول يا رسول الله دعني في زيارة القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح کہوں، یعنی زیارت قبور کے وقت کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحقُونَ۔ سلامتی ہو مومنین اور مسلمین میں سے گھر والوں پر، اللہ ان پر رحم کرے جو ہم میں سے پہلے تھے اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرے جو ہم میں سے بعد میں آنے والے ہیں، یقیناً ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہی ہیں۔ مسلم شریف میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قبرستان جائیں تو قبرستان میں کیا پڑھ لیا کریں یا مردے کے لیے کون سی دعا مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے۔ تو جو شخص قبرستان جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ یہی کلمات پڑھے جائیں، کیونکہ یہ کلمات وہ سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے، اور بہتر اور افضل کلمات ہے جو روایت سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی بھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کلمات وہ صحابہ کو سکھائے تھے، جو صحابہ قبرستان جایا کرتے وہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ مختلف روایتیں اس پر مبنی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے، اس کے کسی عزیز رشتہ دار یا کسی دوست کا انتقال ہو جاتا ہے، تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد 3 دفعہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورت پڑھ لی جائے جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اسی طرح اس کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد والی سورت یعنی سورہ اخلاص کو مکمل 3 دفعہ پڑھا جائے، اور پھر میت کے لیے بھی استغفار کرے، اپنے لیے بھی استغفار کرے۔ یہ ایک بہتر افضل عمل ہے۔ اگر اس کو کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مردے کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو میت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساری خطائیں وہ جو میت ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم کیا دعا پڑھیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ دعا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس کو اگر پڑھ لے تو بہت مناسب اور افضل ہے۔ اور ویسے اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر علماء کرام لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھی جائے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اسی طرح اس کے بعد میت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنا بھی وہ مردے کے لیے بہتر ہے، کہ جو شخص قبرستان جائے اگر وہ سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے تو بہت بہتر ہے، اور اس سے مردے کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردے کے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان کی روح کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اختیار جتنا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمیں اس کا اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو میت ہے اس کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔